جو زرداری صاحب کا بیان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلیں گے، تو بھائی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور میں ان سارے لوگوں سے جو اینکرز اور میڈیا پرسن اور جو پرانے لیفٹ رائٹ کے لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی کو بڑا جمہوریت اور کا چیمپئن اور عوام دوست، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایوب خان کو ڈیڈی کہنے سے لے کر فاطمہ جناح کے خلاف کمپین چلانے سے لے کر بنگلہ دیش بنانے یعنی اکثریت کو نہ ماننے، اس سے لے کر قومی اتحاد کا مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے سے لے کر، اور درمیان میں چھوڑتے ہوئے بتاتا ہوں کہ کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے تک اور اس کے بعد تمام وسائل پہ قبضہ کرنے تک پیپلز پارٹی ایک ہی کام کرتی ہے کہ وہ جمہوریت کو اور اکثریت کو قبول نہیں کرتی، ملک توڑ دیتی ہے، اکثریت قبول نہیں کرتی۔ کراچی کا بیڑا غرق کر دیا، کراچی میں میئر تسلیم نہیں کیا جماعت اسلامی کا، نمبرز پہ یقین نہیں رکھتی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیان دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری سیٹنگ ہو گئی۔ تو اینٹ سے اینٹ بجانے سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے تک کا سفر سندھ کے عوام پر خاص طور پر اور پورے پاکستان کے عوام پر بہت بھاری گزر رہا ہے۔ تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بس آپ کے حق میں بیانات جاری ہو جائیں اور آپ ان لوگوں کو ہم پر مسلط کرتے رہیں جو زمینوں پہ قبضہ کریں، جو بجٹ کو کھا جائیں، جو 3,360 ارب روپے کا کراچی کا بجٹ کھا جائیں، جو ہمارا بیڑا غرق کر دیں، ہمیں جو ہے وہ آج کے زمانے میں بدترین حالات سے گزار دیں۔ آپ بتائیے نا کہ اگر گجرانوالہ میں BRT بنتی ہے فی یعنی کلومیٹر، اگر اس کا خرچ آتا ہے 2.2 ارب روپے، تو کراچی میں ریڈ لائن پہ یہ 6 سے لے کر 9 ارب روپے کیوں آتا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے کراچی میں کہ قیمتیں 3 گنا بڑھ جاتی ہیں؟ وہی سیمنٹ ہے، وہی بجری ہے، وہی ریت ہے، وہی انسان ہے، وہی سریا ہے، تو وہاں کم کیسے ہوتا ہے، یہاں زیادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو جس کے حق میں زرداری صاحب بیانات دے رہے ہیں وہ بتائیں نا کہ انہوں نے کیوں ان کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم سندھ میں سسٹم پہ ہاتھ ڈالیں گے، یہاں سسٹم کام کر رہا ہے۔ انہوں نے تو سسٹم کو وزارتیں ہی نہیں دیں بلکہ ایوان صدر میں جا کے بٹھا دیا، اور اب وہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے۔ اس لیے جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے وہی ذمہ دار ہے، اور اسی کا کام ہے کہ صفائی کرے۔ جہاں تک اس وقت بجٹ کا تعلق ہے، جو صورتحال ہے اس وقت، پیٹرول کی قیمتیں گورنمنٹ نے 22 روپے کم کی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ فوری طور پر جو کرنا چاہیے تھا وہ 122 روپے کم کرنے چاہیے تھے، 22 روپے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیوی کا کیا جواز ہے ان حالات میں کہ جبکہ جنگ لگی ہوئی تھی؟ ویسے بھی لیوی تو یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، 8,066 ارب روپے ان کے ریکارڈ میں ہے، سرکار کے جمع کیے ہیں اب تک اس میں، اور یہ پیٹرولیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے تھی، ریفائنریز کو کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے تھی، ان کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے تھی۔ تو یہ ساری حکومتیں جو نون لیگ مسلسل رہی ہے، پیپلز پارٹی رہی ہے 3.5 سال کے لیے، PTI رہی ہے، باقی قاف لیگ، یہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ جو پیپلز پارٹی اور یہ تو PDM ہے، یہ تو مسلسل حکومت میں۔ تو اب یہ بتائیں نا کہ ان لوگوں نے 8,066 ارب روپے سے پیٹرولیم کی ریفائنری میں یا اس کو اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور وصول کس سے کیا ہے؟ اگر ہم ان 8,066 ارب روپے کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کم از کم 2 سے 3 ہزار ارب روپے وہ ہوں گے جو ان لوگوں سے وصول کیے ہوں گے جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، جو طالب علم ہیں، جو بائکیا والے ہیں، جو فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے، جو میڈیا پرسن، جو کیمرہ مین، جو فوٹوگرافر، جو مزدور، جو کسان، ان لوگوں سے انہوں نے کم از کم 3,000 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں، اور ابھی تک یہ لیوی کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی بتائے نا کہ یہ ٹیکس جمع کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اور پھر مزید بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ لیوی ختم ہوگی۔ پیٹرول کی 10 روپے کم کیے لیوی کے، تو ڈیزل پہ 10 روپے بڑھا دیے۔ تو یہ کیا مطلب کام ہے؟ اس طرح سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارا۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی فون پہ کہا تھا، انہوں نے جب فون کیا تھا عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے لیے، کہ آپ یہ عوام کے اوپر رحم کریں اور کیوں یہ کیا ہوا ہے، آپ یہ لیوی ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر بڑا دباؤ۔ میں نے کہا آپ کیوں دباؤ وصول کرتے ہیں؟ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو فورس میجور ہوتا ہے ہر معاہدے میں، تو ہم کیوں IMF کی غلامی اختیار کریں؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہوتا،
یہ جو پورا حکمران طبقہ ہے اس میں بڑے بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں اور حکومت چلانے والے لوگ ہیں، ان کی آئی ایم ایف سے ایک سودے بازی ہوتی ہے، کک بیکس ہوتی ہیں، اس میں انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ ڈیلز ہوتی ہیں، یہ عوام کے مفاد میں اس طرح فیصلے نہیں کر پاتے۔ یعنی آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا مریم نواز کے 11 ارب روپے کے جہاز پہ اور 9 کروڑ روپے کے چیئرمین سینٹ کی گاڑی پر، لیکن آئی ایم ایف کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لیوی کیوں کم کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں نا کہ آئی ایم ایف پاکستان سے محبت کرتا ہے اور اس کے حق میں ہے کہ اس کے خلاف ہے۔ وہ صرف ایک اشرافیہ کے حق میں ہے اور اس اشرافیہ کے ذریعے سے ہماری معیشت کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، عالمی سامراجی طاقتیں، اور ہماری سیاست کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو عوام کا یہ کام ہے کہ اس اشرافیہ سے جان چھڑائیں، کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو پورا کا پورا ہم پر مسلط ہے۔ پیٹرول کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ قیمتیں کم نہیں ہوں گی تو 100 ارب ڈالر بھی پاکستان کو مل جائیں وہ بھی ڈوب جائیں گے، اور اگر پالیسی ٹھیک نہیں ہوں گی اور عیاشیاں اپنی حکمران کم نہیں کریں گے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کو 250 روپے کی سطح پہ لایا جائے، اس لیے کہ اب ایکس ریفائنری تقریباً اتنا ہی پڑ رہا ہے، اور اس کو لاک کر دیا جائے 3 سال کے لیے۔ یہ 3 سال کے لیے آپ پیٹرول کی قیمت لاک کریں، آپ بجلی کو جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ صنعتی بجلی کو ہم 9 سینٹ پہ لے کر آئیں گے وہ لے کر آئیں، اسی طرح گیس کی قیمت کم کریں اور اس کو 3 سال کے لیے لاک کریں، آپ کو کسی لیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی، معیشت کا پہیہ چلے گا اور ہم سارے ٹیکسز وصول کر لیں گے۔